شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضوان اللہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی اور حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن غوف، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت زید بن عوام رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے ان سے مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت اور کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے، ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کیا بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی مقام کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 برس تھی، آپ اس دنیا فانی کو رخصت کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں اہم معلومات جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔